اور اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی شے کو راز کے طور پر کسی کو بتانا، اور عجیب بات یہ کہ اسرار کے معنی یہ بھی ہے کہ بھید کو کھول دینا۔ یہ یعنی دو طرفہ اس لفظ کے معنی ہے۔ ایک زمانے میں میرے نام پر بھی، جیسے مولانا مودودی مرحوم کے نام کے بارے میں بڑے جو ہے بہت سی بحثیں اٹھی تھی کہ ابو الاعلیٰ، اعلیٰ کے باپ کیسے ہو گئے، یہ اعلیٰ تو اللہ ہے تو اللہ کے باپ کیسے ہو گئے؟ تو یہ بھی اصل میں ایک بڑی ہی یوں سمجھیے کہ بہت ہلکی قسم کی بحثیں تھی جو ہمارے ہاں کبھی ہوتی رہی، تو میرے نام پر بھی ہوئی تھی بہت، تو پھر میں نے تحقیق کی تو اسرّ یسرّ اسراراً 3 معنی دیتا ہے۔ یہاں اس کے معنی کیا ہے؟ اذ اسرّ النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب بطور راز بتائی نبی نے اپنی ایک اہلیہ کو ایک بات، فلما نبات میں ہی، تو جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا نبی پر، یا نبی کو حاوی کر دیا اس پر، یعنی نبی کے علم بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے باریک سا، اگرچہ ہم اس طرح کی بحثوں میں زیادہ پڑھا نہیں کرتے، لیکن دیکھیے یہ گھریلو معاملے کی بات ہے، اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور کو از خود معلوم نہیں ہوا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا۔ غیب کا علم حضور کو از خود حاصل نہیں ہو سکتا تھا، غیب کا علم اللہ دیتا تھا تو وحی کے ذریعے سے جو چیز بھی ظاہر کر دے، یہ اس کا اختیار ہے، ہم اس کے اوپر کوئی حد بندی بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے کیا کچھ دیا حضور کو، کیا نہیں دیا، اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے اس کا حساب کتاب ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہ بات کہ آپ کی اس زوجہ محترمہ نے وہ بات جو ہے راز کسی اور کو بتا دی ہے، یہ اللہ نے بتائی۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب انہوں نے اس کو کھول دیا، بتا دیا کسی کو، یہاں یہ نہیں بتایا کس کو بتایا، اظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ نے نبی کو مطلع فرما دیا اس پر، عرف بعضہ، تو حضور نے جتلا دیا اس کا کچھ حصہ، وأعرض عن بعض، اور کچھ سے آپ نے گویا کہ ایک طرح سے نظر جو ہے ہٹا لی، اپنی صرف نظر کیا۔ فلما نبأہا بہ، جب حضور نے جتلایا اپنی اس زوجہ کو کہ یہ میں نے تم سے راز کی بات کہی تھی اور تم نے یہ راز کھول دیا، تم نے غلط کیا ہے۔ حالانکہ بیویوں کے لیے جو اوصاف آئے ہیں سورہ نساء میں، تو وہاں پہ الفاظ خاص طور پر یہ آئے ہیں، حافظات للغیب، الرجال قوامون علی النساء، تمام جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، تو یہ غیب کے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنا قرب ہوتا ہے کہ شوہروں کے راز بیویوں کے معلوم ہوتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں تو وہ بھی بیویوں کے علم میں ہیں، لہذا اس میں ایک رازداری کا معاملہ جو ہے خاندانی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے۔ فلما نبأہا بہ، تو جب حضور نے ان کو جتلا دیا کہ تم نے تو یہ تمہارا راز، تم نے غلطی کی ہے، یہ راز کھول دیا، قالت من انبأک ھذا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ معذرت خانہ روش اختیار کریں، شرمندگی ہو، تو جیسے ہوتا ہے عام طور پر میاں بیوی کے اندر جو بے ساختگی ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، تو فوراً آپ کو کس نے بتایا، یعنی یہ کہ یہ ایک دم یہ ذہن گیا کہ میں نے جس دوسری زوجہ محترمہ کو یہ بات بتائی ہے شاید انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کی طرف سے خیانت ہو گئی۔ ہوتا ہمیشہ یہی ہے، اور عورتوں میں خاص طور پر، کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے نہ کہنا، اب وہ آگے کہے گی دیکھو میں تم سے کہہ رہی کسی اور سے نہ کہنا، اور ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہوتے پھر وہ جو پہلا جہاں سے معاملہ چلا تھا پھر وہی پہنچ جائے کہ یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں، خاص میرا تمہارا تعلق ہے، تم آگے کہیں نہ کہنا۔ یہ بات جب جو ہے اس طرح ہوئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ شرمندگی ہوتی، تو ایک خاص یوں سمجھیے کہ اور یہ وہی جو ایک بے تکلفانہ تعلق شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات مولانا مودودی ایک لفظ لکھ گئے تھے جس پر علماء نے بڑی گرفت کی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کہ ذرا شوخ انداز تھا یہ، بجائے اس کے کہ اس میں ایک احساس ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معذرت خواہانہ انداز ہوتا، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا، قال نبأنی العلیم الخبیر۔ اب اس کے اندر بھی غصے کا انداز ہے، حضور نے فرمایا مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم اور خبیر ہے، جو سب کچھ علم رکھنے والا ہے اور جو ہر شے سے باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اب یہ ان دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، ازواج سے۔ عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں تھے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، اور ان کے درمیان بہت ہی آپس میں محبت تھی، بہت ہی یوں سمجھیے قرب تھا، ایک دوسرے پر بہت اعتماد تھا۔ لیکن بات وہی ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے بیویوں کو اگر آپ نے اتنا لیٹیچیوڈ دے دیا ہے اور ان کی جو ہے وہ
ان کی دل جوئی جو ہے اس حد تک آپ کر رہے ہیں کہ ان میں ایک ایلیمنٹ جو ہے شوخی کا پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے لیے کہ خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے جو سنجیدگی ضروری ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ ان تتوبا الی اللہ ہے، اب اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کر لو، فقط سغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں۔ یہ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، یہاں خاص طور پر اہل تشیع نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں، چونکہ ان کے اندر ایک بغض ہے خاص طور پر حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت عمر ان کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے بہت دور دور تک پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو گناہ آلودہ ہو چکے ہیں، یہ ترجمہ کیا ہے۔ اس پر بہت عمدہ بحث لکھی ہے مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں، دل میں تو احساس ہو چکا غلطی ہوئی ہے، دونوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک وہی پہلو جو ہے وہ ناز والے نیاز کیا جانے، بیوی کو جو اپنا ایک ہوتا ہے ایک اعتماد شوہر کے اوپر، اور اس کے اندر جو ایک بے تکلفی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ مانگ لیں معافی چاہیں حضور سے بھی، اللہ سے بھی استغفار کریں، اس کے بجائے یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر رہی ہے، معذرت کرنے میں جو ہے وہ زبان نہیں کھل رہی۔ تو اس یہ ترجمہ ہے ان تتوبا الی اللہ ہے، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے پشیمانی۔ جو توبہ کا اصل جو جوہر ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے ضمن میں، کہ توبہ کا آغاز کیا ہے؟ اپنے کیے پر پشیمان ہو جانا، نادم ہو جانا، یہ نقطہ آغاز ہے۔ تو فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں۔ یہ عربی زبان کے کئی الفاظ ہیں، رغبت، رغبہ الہ، رغبہ عن، رغبہ الہ کسی شے کی طرف رغبت رکھنا، اور رغبہ عن کسی شے سے نفرت کرنا، یہ الٹے معنی ہو جائیں گے الہ اور عن سے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے وہ پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے سغف، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ الہ آئے تو وہ کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، اور عن آئے تو اس سے متنفر ہو جانا۔ تو یہاں اگرچہ نہ الہ ہے اور نہ ہی عن ہے، لیکن یہاں پر جو کنسٹرکشن ہے جملے کی، ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما، ورنہ تو پھر یہ کہ یہاں پہ آگے آنا چاہیے تھا کہ خبر کیا ہے، ان تتوبا الی اللہ ہے، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور تمہارے دل تو گناہ آلود ہو ہی چکے ہیں، تو اب آگے کیا، پھر تم توبہ کرو، توبہ کرو، جلد از جلد کرو، یہ الفاظ آنے چاہیے تھے، لیکن یہاں وہ نہیں ہے۔ ان تتوبا الی اللہ ہے، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اور فقط سغت کو، تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تمہیں ندامت ہو گئی ہے، تو تم یہ کہ زبان سے بھی کہو، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لو، اور حضور سے بھی معافی چاہو، اللہ سے بھی معافی چاہو۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے جتھا بندی کی حضور کے خلاف، یعنی اپنی اسی ناز والے نیاز کیا جانے اسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ اڑی رہ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ، اب یہاں پر بڑی سخت جو ہے وہ تنبیہ کے الفاظ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات حضور کی طرف بھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں تخاطب کے اندر کہ بہت سخت ہوتے ہیں، جن کا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ کا معاملہ ہے، اب الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ کتنا ہی بلند ہو جائے، کتنا ہی بلند ہو جائے، کتنا ہی بلند ہو جائے، بندہ تو رہے گا نا، اور اللہ کتنا ہی نزول جلال فرما لے، کتنا ہی نزول جلال فرما لے، کتنا ہی نزول فرما لے، وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، رب ہے۔ تو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تظاہرہ کہتے ہیں، ظاہر کہتے ہیں پیٹھ، اور تظاہرہ جو ہے وہ ہے پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کسی کام کے لیے کھڑے ہو جانا۔ تو یہ مظاہرہ جو ہمارا ہوتا ہے، لوگ جمع ہو گئے کسی شے پر مظاہرہ، وہ یہی سے ہے۔ ان تظاہرہ علیہ، اگر تم ان کے خلاف، اب دیکھیے یہاں علی آ گیا، خلاف کے لیے آئے گا علی، ان تظاہرہ علیہ، اگر ہمارے نبی کے خلاف تم محاذ آرائی کرو گی، فإن اللہ ہوا مولا ہو، تو اللہ ان کے مولا ہے، اللہ ان کا دمساز ہے، رفیق ہے، پشت پناہ ہے، وہ جبریل ہو، اور جبرائیل بھی ہے، وہ صالح المومنین، اور تمام صالح اہل ایمان، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے ملائکہ بھی ان کے پشت پناہ ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر وہ جو ایک تعلق ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کے مابین، اس میں ذرا سا تجاوز،
کہ دل جوئی ذرا اتنی بڑھ گئی. حضور کی طبیعت میں رافت اور رحمت تھی، بہت نرمی تھی، بہت شفقت تھی. اسی لیے قرآن مجید میں 2 جگہ آپ سے کہا گیا ہے منافقوں پر اب سختی کیجئے، سختی کیجئے، سختی کیجئے. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجئے ان پر. لہٰذا یہ کہ یہ جو آپ کی طبیعت کی نرمی تھی، اس کی وجہ سے اگر کچھ ازواج مطہرات کے اندر، میں پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، کچھ شوخی پیدا ہو رہی تھی، تو اس کو بھی ٹوک دیا گیا کہ نہیں، خاندان کے مقدس ادارے کے اندر یہ چیز بھی نقصان دہ ہے اور یہ بھی اس کی چولوں کو ڈھیلا کر دینے والی ہوگی، لہذا اس سے بچو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.